الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ابن عباس رضی اللہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ رواہ ابن ماجہ والدار القطنی وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت دنوں اور ساعتوں اور لمحات سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا مہمان اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے، اور اس کے دن گزرتے ہوئے یہ نصف سے زیادہ اپنے انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ رمضان کی مختلف ہدایتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی امت کو دی گئی ہیں، ان میں رمضان کی بالکل آخری دن جب چاند دکھائی دے، عید الفطر کا چاند، اہل ایمان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک اور ہدایت ہے۔ وہ ہدایت ہے کہ وہ عیدگاہ جانے سے پہلے اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے جو ضرورت مند حضرات ہیں، جو فقراء و مساکین ہیں، ان میں صدقہ فطر تقسیم کریں۔ سامعین محترم، اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے عبادات کا ایک مکمل نظام قائم کیا ہے۔ اس میں بدنی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی اپنا ایک الگ مرتبہ اور مقام رکھتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، حج اور جہاد ہے، ان بدنی عبادتوں کا ذکر کیا ہے، اس کا بہترین بدلہ، اس کا ثواب دنیا اور آخرت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مالی عبادتوں کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کا ذکر ہے۔ چنانچہ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کے لیے، ان اہل ایمان سے کیے ہیں جو بدنی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، اسی طرح کی کامیابی، فوز و فلاح کے وعدے اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں سے بھی کیے ہیں جن کو اللہ نے اپنی خاص نعمت دنیا کے مال و دولت سے نوازا ہے، اور وہ اس مال و دولت میں سے جو حقدار ہیں ان کے حقوق کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چاہے ماضی کی بات ہو یا حال کی بات یا مستقبل کی بات ہوگی، جتنے مذاہب، نظام اور تہذیبیں پائی جاتی ہے، ان میں اور دین حق جو اللہ کا سچا دین ہے، اور صرف وہی ایک دین ہے جس کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے اور اس کو راضی کر سکتا ہے۔ اس اللہ کے پاک اور سچے دین نے اپنے ماننے والوں کے لیے جو زندگی گزارنے میں جو مختلف مراحل آتے ہیں، ان میں جو رہنمائی کی ہے، جو ہدایت کی ہے، اس ہدایت میں جہاں خوشی کے مواقع آتے ہیں، ان کا ذکر آتا ہے، اس میں مسلم معاشرے کو
اس ہدایت سے نوازا ہے کہ وہ جب خوشی کا موقع ان کو من جانب اللہ میسر آئے تو وہ اس خوشی کے موقع سے اپنے آس پاس کے، اپنے پاس پڑوس کے، اپنے گاؤں اور اپنے شہر کے جو معاشی اعتبار سے کمزور مسلمان ہیں، جو فقراء و مساکین ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت سے نہیں نوازا ہے، ایسے لوگوں کی اہل ثروت حضرات مالی ان کا تعاون کرے، ان کی مدد کرے، تاکہ اس طرح کے جو ضرورت مند حضرات ہیں وہ بھی خوشی کے موقع پر اہل ایمان کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ خوشی میں شریک ہوں۔ اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں ہم کو ملتی ہے کہ آپ نے عید الفطر کے حوالے سے اہل ثروت، اور ایک حدیث میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ محتاج بھی، یعنی اگر کسی مسلمان کے پاس ایک دن کا کھانا پانی ہے تو وہ بھی اپنا صدقہ فطر نکالے۔ میں انشاءاللہ آگے آؤں گا تو اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ صدقہ فطر کا آپ نے حکم دیا ہے کہ مسلمان اپنی عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں۔ اس حوالے سے جو تفصیلات ہم کو ملتی ہے، اس صدقے کو صدقہ فطر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ فطر کا معنی ہے کھولنا یا توڑنا۔ چونکہ رمضان کے اختتام پر جب عید کا چاند دکھائی دیتا ہے تو وہ جو رات ہے یا اس کے بعد کی جو صبح آنے والی ہے عید کی نماز سے پہلے، عید الفطر کی نماز سے پہلے، اس نماز کے پہلے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے روزوں کی جو کمی ہے یا روزوں میں اعمال کے جو ہے صالحیت کے ساتھ جو نمایاں پن ہونا چاہیے اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے، تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے وہ فقراء اور مساکین میں صدقے کو تقسیم کرے۔ تو اسے صدقہ فطر اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ فطر کا معنی ہوتا ہے توڑنا، یعنی جب روزے ختم ہو گئے، رمضان مکمل ہو گئے، تو اس حوالے سے اس کا نام صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے یہ بات ہم کو احادیث میں اور فقہا کی مختلف ائمہ نے اس پر جو بحث کی ہے، اس سے بات یہ ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ تین ہمارے فقہا میں، ہمارے سلف میں جو ہے رائے پائی جاتی ہے۔ جیسا ایک رائے جس کا اظہار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر اہل ایمان پر فرض ہے۔ اس حوالے سے ایک رائے احناف کی ہے کہ فقہ حنفی میں صدقہ فطر کو واجب کہا گیا ہے، اور تیسری رائے مالکی علماء اور فقہا کے درمیان پائی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ بعض اہل ظاہر کا بھی ذکر آیا ہے کہ یہ صدقہ فطر کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے صدقہ فطر کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ وہ فرض، واجب یا سنت موقدہ ہے۔ صدقہ فطر اہل ایمان پر کب واجب ہو، اس حوالے سے سلف کا یہ قول ہم کو ملتا ہے کہ جس سال رمضان مسلمانوں پر فرض ہوئے اسی سال صدقہ فطر کو بھی واجب کیا گیا، صدقہ فطر کو بھی لازم کیا گیا۔ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدقے کی جو مختلف شکلیں ہیں، نفل صدقے کی، ان میں صدقہ فطر کی ایک خاص جو وجہ ہے، اس کی جو خاص اہمیت ہے، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا ہے تاکہ روزہ دار فضول اور نازیبا اور بری باتوں سے پاک ہو جائے، اور مسکینوں کو کم از کم عید کے دن اچھا کھانا پینا میسر آ جائے۔ جس نے اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو وہ ایک قبول ہونے والا صدقہ ہے، اور جس نے نماز عید کے بعد اس کو ادا کیا تو وہ صدقہ فطر تو نہیں ہوگا، لیکن عام جو صدقہ ہوگا اس کی وہ حیثیت ہو جائے گی۔ اس حدیث سے دو باتیں ہمارے سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو ہے صدقہ فطر روزوں کی کوتاہیوں کی تلافی کا نام ہے، یا اس کی وجہ سے روزوں میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہے، جو کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس صدقہ فطر کے ذریعے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ دور کی جاتی ہے۔
اور دوسرا جو مقصود بتایا گیا ہے وہ امت مسلمہ کے جو مساکین ہیں، جو فقراء ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو خاص عین عید کے دن مکمل کیا جائے، وہ پوری کی جائے۔ یہ جو ہے اس سلسلے میں ہم کو یہ چیز ملتی ہے۔ صدقہ فطر کن چیزوں کے ذریعے دیا جائے، وہ کون سی اشیاء ہوگی جن کے ذریعے جو ہے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہم کو ملتا ہے، حضرت ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن فی کس کھانے کا ایک سا دیا کرتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو، کھجور، منقع اور پنیر پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ چونکہ یہ حضرت ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ عنہ نے دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اجناس کا ذکر کیا ہے، یہ اس وقت اس زمانے میں استعمال میں آتی تھی کھانے پینے کے، اس وجہ سے صحابہ کرام ہیں یا بذات خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنا صدقہ فطر نکالتے تو یہ جو اجناس ہے جس میں جو ہے، کھجور ہے، منقع ہے، پنیر ہے، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے راوی نے کہ ان چیزوں کے ذریعے ہم اپنا صدقہ فطر نکالتے ہیں۔ یہ چیز آج بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں، ہمارے علاقوں میں جو ہے کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہے، جیسا گیہوں کے ساتھ جوار ہے، چاول ہے، یا جو ہے مختلف قسم کی دالیں ہیں، تیل ہے، یہ چیزیں جو ہے ہم اس مقدار میں جسے حدیث میں ایک سا کہا گیا ہے اتنی مقدار ہم جو ہے صدقہ فطر کے طور پہ نکال سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہوگی؟ ایک تو ابھی جو ہے حدیث کا جو متن اردو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا بخاری شریف کی حدیث کا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ایک سا صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔ یہ جو ایک سا ہے، یہ ایک سا اگر ہم ہمارے اپنے زمانے میں جن چیزوں سے سامان کو تولا جاتا ہے اس سے اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو یہ ایک سا تقریباً 2 کلو سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے اب جب اپنے مالوں کا صدقہ نکالیں گے، صدقہ فطر نکالیں گے، تو اس کی جو مقدار ہوگی گھر کے ہر فرد اس کی جانب سے تقریباً 2 کلو سے 2.25 کلو ایک فرد کی جانب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں مزید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہم کو ملتی ہے، ایک اور حدیث اس سلسلے میں آتی ہے، بخاری شریف میں امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے ایک ایک سا صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن بعد میں لوگوں نے ایک سا کے بدلے گیہوں کے 2 مدھ یعنی نصف سا دینے شروع کیے۔ حالانکہ اس سلسلے میں اور بھی صحابہ کرام کی آراء ہم کو ملتی ہے جس میں انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ ہمارے بعد کے زمانے میں لوگوں نے یہ جو ایک سا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا صدقہ فطر کے لیے، اس میں کمی اور بیشی کی، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم تو جب تک رہے ہم نے ایک سا ہی صدقہ فطر ادا کیا ہے۔ ایک اور جو چیز ہے اس حوالے سے کہ صدقہ فطر کون ادا کرے گا اور کن کی طرف سے ادا کرے گا، تو اس سلسلے میں جو تفصیلات ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے جس میں گھر کا جو رکن اعلیٰ ہے، گھر کا جو ذمہ دار شخص ہے، اسے اس بات کا جو ہے متحمل بنایا گیا ہے، اسے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھر کے جو ارکان ہیں، اس میں بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، شرخوار بچے ہیں، اس کے اپنی بیویاں ہیں، آزاد ہے، غلام ہیں، ان تمام لوگوں کی طرف سے گھر کا جو ذمہ دار شخص ہے وہ سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ ایسی ہی صدقہ فطر کے حوالے سے یہ ہدایت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے بہت واضح حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا اس کا صدقہ صدقہ فطر ہے، اور جس نے عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد صدقہ فطر ادا کیا وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ کوئی صدقہ ہو سکتا ہے جس کا اس کو ثواب دیا جائے گا، البتہ اس میں ایک شکل
یہ ہو سکتی ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان عید کی نماز کے پہلے سے اس نے اپنا صدقہ تقسیم کرنا شروع کیا، اتنے میں جو ہے نماز کا وقت ہو گیا، وہ جو جتنا صدقہ اس نے نکالا تھا وہ پورا تقسیم نہیں ہو پایا، اور اس کے بعد اس نے نماز پڑھی اور بچا اور پھر تقسیم کیا، تو یہ ایک جو ہے استثنائی شکل ہے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے، اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی تاکید کی ہے، جس بات کا حکم دیا ہے، ابن ماجہ اور ابو داؤد نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو عید کی نماز کے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عید کے پہلے اگر اس کو ادا کریں گے تو وہ ادا ہوگا، عید کے بعد، عید کی نماز کے بعد اگر ادا کریں گے تو وہ ادا نہیں ہوگا، وہ کوئی اور صدقہ ہو سکتا ہے، اور اس کے دینے والے کو جو ہے اس کا جو ہے ثواب بہرحال مل جائے گا۔ صدقہ فطر کے حوالے سے ایک اور نقطے پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ میں مبذول کراؤں۔ جیسا کہ شروع میں ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ صدقہ فطر کے حوالے سے بعض سلف کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ صدقہ فطر صرف اہل ثروت اور مالدار حضرات ہی ادا نہ کریں، بلکہ وہ شخص بھی ادا کرے جو اپنے گھر میں ایک دن کا کھانا اور پانی رکھتا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے، جو احادیث میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلی حدیث میں جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ صدقہ فطر کو اس وجہ سے یا اس لیے واجب، فرض یا سنت موقدہ کیا گیا ہے کہ روزے دار کے روزوں میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے، جو گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے روزے کا جو ثواب ہے وہ جس معیار کو پہنچنا چاہیے تھا وہ اس معیار کو نہیں پہنچتا ہے، تو صدقہ فطر کے ذریعے یہ جو کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس کمی بیشی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ضرورت جہاں اہل ثروت حضرات کو ہے، مالدار مسلمانوں کو ہے، ایسی ہی اس کی ضرورت فقراء اور مساکین کو بھی ہے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک اور مزید جو وضاحت ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ہر امیر غریب مسلمان صدقہ فطر ادا کرے، ہر امیر غریب مسلمان صدقہ فطر کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ غنی کے روزوں کو لغو و رفث سے پاک کر دے گا۔ یعنی جو اہل ثروت حضرات ہیں ان کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ان کے روزوں کی جو کمی ہے اللہ تعالیٰ اس صدقہ فطر کے ذریعے پوری کر دے گا، اس کو دور کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا۔ اور جو فقراء ہے ان کے سلسلے میں یہ بات آپ نے فرمائی کہ اور فقیر جتنا دے گا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر لوٹائے گا۔ یعنی جو ضرورت مند ہے، جو خود فقیر ہے، اس کے باوجود اپنا صدقہ فطر وہ نکال رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں ایک دوہرا اجر کا یا دوہرے فائدے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس کے گناہوں کی جو کمی ہے وہ تو ختم کی جائے گی ہی، لیکن ایک اضافی جو اس کو بدلہ دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس صدقہ فطر کے نتیجے میں اس کا بدلہ اس کے گھر کو لوٹایا جائے گا۔ تو اس حدیث کے تحت امام خطابی ابو داؤد کی شرح المعالم میں لکھتے ہیں کہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فقیر کے پاس صدقہ فطر ادا کرنے کی گنجائش ہے تو اس پر صدقہ دینا لازم ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقیر جتنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر اس سے زیادہ لوٹا دے گا۔ اس میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسروں سے صدقہ لینے کی اجازت دی ہے، وہاں اس پر بھی اپنی طرف سے صدقہ ادا کرنا واجب ٹھہرایا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرا مسلک ہی حق اور صحیح ہے اور نصوص شریعہ کا یہی تقاضا ہے۔ چنانچہ چونکہ اب جو ہے رمضان آدھے سے زیادہ مکمل ہو چکا ہے، گزر چکا ہے، کچھ دن باقی ہے، جن کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اس حوالے سے کہ صدقہ فطر کس طرح سے، کتنے لوگوں کو، کن کی طرف سے ادا کیا جائے گا، کس کو ادا کیا جائے گا، اس حوالے سے جو ہے ہم تمام کو تیاری کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے رمضان کے حوالے سے، رمضان کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری، بالکل رمضان کے آخری ایام کی جو ہدایتیں ہیں، ان ہدایتوں میں ایک ہدایت صدقہ فطر کے حوالے سے بھی ہے۔ اگر ہم اس کے حوالے سے پہلے سے ہم جو ہے تیاری کریں گے، ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں گے اور دل کھول کر جو ہے ضرورت مندوں میں اور جو ہے فقراء اور مساکین میں اپنا مال جو ہے خرچ کریں گے، تو ہم اللہ کی ذات سے امید کر سکتے ہیں کہ اس ماہ، اس رمضان میں روزوں کے حوالے سے جو کچھ ہم نے محنت کی ہے، جن روزوں کا ہم نے اہتمام کیا ہے، جن روزوں کے ذریعے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، کہیں نہ کہیں
بشری کمزوری، انسانی کمزوری، شیطانی وساوس کے حوالے سے یا شیطانی وساوس کی وجہ سے اگر ہمارے روزوں میں کچھ کمی رہ گئی ہے، کچھ گناہ کے کام ہو گئے ہیں، ایسے کام ہو گئے ہیں جو روزے کے معیار کو گھٹا دیتے ہیں، جو روزے کے ثواب کو کم کر دیتے ہیں، تو ہمیں بہت شعوری طور پہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مال کا صدقہ فطر نکالیں، اپنی طرف سے، اپنی بیوی بچوں کی طرف سے، اگر اپنے گھروں میں خادم ہیں، غلام ہیں تو ان کی بھی طرف سے، تاکہ جو ہے یہ ہمارا صدقہ فطر روزوں میں جو کمی بیشی ہو گئی ہے، روزوں میں جو کمزوری یا کمی آ گئی ہے، اس کمی کو ہمارا صدقہ فطر مکمل کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے روزوں سے جس طرح سے استفادہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسی طرح سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہماری جو عبادتیں ہیں، خاص طور پر قرآن مجید کا پڑھنا، راتوں کا قیام اور روزوں کا اہتمام، اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو اپنی جناب میں شرف قبولیت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مالوں کا صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔